شادی شدہ لڑکیوں کو پہلی رات آپریشن تھیٹر میں لے جا کر کون سا آپریشن کیا جاتا تھا، یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں سر جھکائے بیٹھی تھی، میرے ارد گرد لڑکیاں بے شمار بیٹھی تھیں۔ کچھ تو مجھ سے مذاق کر رہی تھی اور کچھ مجھ سے میرے خاندان کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ دراصل میرا تعلق ملتان سے تھا۔ میں سرائے کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، جبکہ جہاں میری شادی ہوئی تھی وہ پشتونوں کا علاقہ تھا۔ میں سوات میں بیاہ کر گئی تھی اور یہ سب لڑکیاں مجھے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے یہاں ایک شہری بہو آئی تھی، اسی لیے یہ بڑی متاثر نظر آ رہی تھی۔ لیکن وہیں بیٹھے بیٹھے میرے کانوں میں ایک ایسی بات پہنچی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں ایسی رسومات ہوتی ہے یا کہیں اور بھی ایسی رسومات ملتی ہیں۔ لڑکیاں مجھ سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی اور کہتی تھی کہ تمہاری شامت آ رہی ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید میرے شوہر سے ملاقات کے بارے میں یہ کہتی ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ رات کو دلہن کو ہسپتال لے جایا جاتا ہے۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ لڑکیوں نے تو سرسری مذاق میں مجھے یہ بات کہی تھی کہ رات کو تمہیں ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ میں نے سوچا شاید یہ مذاق ہو یا پھر یہاں کی عورتیں اسی طرح کی باتیں کرتی ہوں گی، لیکن ایسا ہی ہوا۔ جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور اکیلے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، کمرے کا دروازہ کھلا اور شوہر کی بجائے میری ساس اندر آئی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، ماشاء اللہ کتنی خوبصورت بیٹی ہے، اللہ نہ کرے کہ تمہیں میری نظر لگے، تمہارے بچے بھی بہت خوبصورت ہوں گے، بالکل تمہاری طرح موٹے موٹے اور بھورے بھوری آنکھوں والے ہوں گے۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوما۔ وہ واقعی بہت سادہ اور مخلص عورت معلوم ہو رہی تھی، لیکن مجھے ان کے کمرے میں آنے کا مقصد سمجھ نہیں آیا۔ میں نے ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو بولی، بیٹا تھوڑی سی زحمت ہوگی، لیکن ہمارے خاندان میں یہ روایت ہے۔ کون سی روایت ہے اماں جی؟ میں نے بڑے ادب سے پوچھا۔ انہوں نے جھکتے ہوئے بتایا کہ وہ مجھے ہسپتال لینا چاہتی ہے۔ یہ سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا، اماں جی مجھے کون سی بیماری ہے جس کے لیے آپ مجھے ہسپتال لے جانا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی، بیٹی بیماری تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہو سکتی ہے۔ بس بیماری سے بچنے کے لیے ہی یہاں ایک رواج ہے کہ عورت کو شادی کے بعد ہسپتال لے جاتے ہیں، اسے انجیکشن لگاتے ہیں۔ اس انجیکشن سے وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے اور بچے بھی صحیح پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی اس عورت کو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ انجیکشن شادی کے بعد ہی لگوانا ہوتا ہے۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر پریشان ہو رہی تھی۔ سچ بات یہ ہے کہ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی کہ آخر انجیکشن لگوانے سے کیا ہوگا۔ یہ طاقت کا انجیکشن تھا، نہ میں کمزور تھی نہ میں بوڑھی تھی، پھر آخر میری ساس یہ باتیں کیوں کر رہی تھی؟ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک اور عورت نمودار ہوئی۔ اس عورت کے بال چھوٹے چھوٹے کاٹے ہوئے تھے۔ باقی پشتون عورتوں کی طرح وہ خود کو چادر میں نہیں لپٹی تھی، بلکہ کھلے سر گھوم رہی تھی۔ اس کے کپڑے بھی ایسے تھے کہ دیکھ کر لگتا جیسے وہ بہت ہی جدید خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید میری ساس کی کوئی شہری رشتہ دار ہے، لیکن میری ساس نے مجھے حیران کر دیا کہ یہ ان کی سگی بہن ہے، یعنی یہ میرے شوہر اظہر خان کی خالہ ہے۔ ظاہر ہے ادب کا رشتہ بنتا تھا۔ میں نے ان کو سلام کیا، لیکن وہ عجیب لہجے میں بولی، اے لڑکی اٹھو، جلدی کرو، ہمیں اس وقت ہسپتال جانا ہوگا۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر یہی سوال کیا، آپ مجھے ہسپتال کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ تمہیں تمہاری ساس نے کچھ نہیں سکھایا کیا؟ یہ ہمارے یہاں کی رسم ہے، تمہیں چلنا ہی پڑے گا۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، اچھا میں کپڑے بدل کر آتی ہوں، پھر آپ کے ساتھ ہسپتال چلوں گی، لیکن مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ وہ عورت پھر مجھ پر چیختی ہوئی بولی، کپڑے بدلنے کا وقت نہیں، تم یہی جوڑا پہن کر چلو گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تھوڑا منہ دھو کر آتی ہوں۔ نہیں، منہ بھی نہیں دھونا، اسی طرح ہمارے ساتھ چلو جیسے ابھی بیٹھی ہوئی ہو، بالکل اسی طرح، کچھ بھی بدلنا نہیں۔ وہ عورت بڑی ہی تلخ لہجے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا، لیکن میں کیا کرتی، وہ میری ساس کی بہن تھی تو میں اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کون سا علاج ہے جو شادی کے بعد ہی کروانا ضروری ہے۔ نہ میرے ٹیسٹ ہوئے، نہ مجھے چیک اپ کیا گیا۔
انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں بیمار ہوں؟ مجھ میں تو کوئی بیماری نہیں تھی۔ خیر ہم لوگ کچھ دیر میں ہسپتال کے باہر پہنچ گئے تھے، لیکن نہ ہی میری ساس نے کسی چوکیدار سے پوچھا، مجھے سیدھا کمرے میں لے گئی۔ وہاں جا کر خالہ جی نے کمرے کی لائٹ آن کی جبکہ دوسرے کمرے کی بجھا دی۔ درمیان میں مجھے لٹا دیا گیا۔ بس بیٹی یہاں لیٹ جاؤ، ڈاکٹر آ ہی رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر میری ساس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ خوف کے مارے میرے تو پسینے چھوٹنے لگے۔ میں سوچنے لگی کہ مجھے کون سی بیماری تھی کہ اتنی ہنگامی صورت میں مجھے یہاں لٹایا گیا۔ میری ساس کچھ دیر بعد کافی لے کر آئی۔ لو بیٹی یہ کافی پی لو، اس سے تمہیں آرام آئے گا۔ اماں جی میں کافی نہیں پیوں گی، میرا دل نہیں چاہتا۔ ارے کیسے نہیں پیو گی؟ یہ کافی نہیں پیو گی تو تمہارا الٹرا ساؤنڈ کیسے ہوگا؟ میری ساس کے ساتھ ہی کھڑی ان کی بہن نے بات کی۔ جی تو الٹرا ساؤنڈ کے لیے کافی پینے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں پانی پی لیتی ہوں، اس نے غصے سے کہا۔ میں جو کہہ رہی ہوں تمہیں وہی کرنا پڑے گا۔ کافی پیو ورنہ بہت برا ہوگا۔ کافی پینے سے تمہیں پیشاب جلدی آئے گا اور الٹرا ساؤنڈ بھی جلدی ہو جائے گا۔ میری ساس کی بہن جس کا نام خانزادی تھا تقریباً مجھ پر چیختے ہوئے بولی، تو میں نے فوراً وہ کافی پی لی، لیکن منہ لگاتے ہی مجھے کڑوا سا محسوس ہوا۔ جب بھی میں نے اپنے سے آدھی کافی ڈبے میں ڈال دی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ ساری کافی مجھے پینا نہیں پڑے گی تو اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا۔ بس وہ جو ہلکی سی کافی میں نے پی تھی اس کی وجہ سے میرے چہرے پر عجیب سی جلن ہونے لگی، اور میری ساس تو وہاں سے پہلے ہی جا چکی تھی۔ اب ان کی بہن وہاں موجود تھی جو کسی صورت مجھے کوئی ڈاکٹر معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ مجھے اپنی گردن پر کسی کے لمس کا احساس ہوا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا تھا۔ کافی دیر یہی عمل دہرایا جا رہا تھا لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہے۔ بس مجھے تھوڑا سا شک تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھے بے ہوش کرنے کی کوشش کیوں کی گئی۔ پھر مجھے آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مار کر ہوش میں لایا گیا۔ میں نے سامنے دیکھا تو میرا شوہر اور میری ساس اماں کھڑے تھے۔ شکر ہے بیٹی تمہارا علاج ہو گیا، اب تم گھر جاؤ۔ تمہارے ساتھ میرا بیٹا بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہے، اس نے تمہیں پوری دنیا سے لڑ کر حاصل کیا ہے، اس کا بھی تو حق ہے تم پر۔ میری ساس بڑی ہی معصوم عورت تھی جبکہ ان کی بہن وہاں سے جا چکی تھی۔ آنٹی نے مجھے اس کمرے میں لٹا کر جو علاج کیا میں اس سے بے خبر تھی، لیکن دل میں حیرت ضرور تھی۔ کچھ مناظر میرے ذہن میں محفوظ ہو گئے تھے۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں اس رسم کے بارے میں ضرور جانوں گی، کیوں نہ ہی میرا الٹرا ساؤنڈ کیا گیا تھا۔ نہ مجھے کوئی رپورٹ دی گئی، نہ کوئی کاغذات تھے، نہ مجھے دوا دی گئی، نہ میرے جسم پر ٹانکے کا کوئی نشان تھا۔ پھر آخر ایسا کون سا آپریشن ہوا جس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا؟ میں گھر آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا اور پوچھا یہ کیا تھا، کون سا علاج تھا، کس چیز کا علاج تھا؟ کہنے لگے دیکھو جیجا میں تم سے صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس سے عورتوں کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے، اس لیے اماں لوگ یہ رسم ہمیشہ کرواتے ہیں کیونکہ اسی سے سب عورتوں کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں۔ اب جو اماں کی بہن ہے وہ ڈاکٹر ہے تو ان کی بات ماننے سے اگر ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو ان کی بات مان لینی چاہیے۔ یہ بات سن کر میں بڑی حیران ہوئی۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ آپ کی اماں کی بہن ڈاکٹر ہے؟ وہ تو اسی علاقے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کی اماں کم پڑھی لکھی تو وہ بھی کم پڑھی لکھی ہوں گی۔ اماں نے کیا انہیں تعلیم حاصل کرتے دیکھا؟ میرا شوہر بھی سوچ میں پڑ گیا، بولے نہیں ایسا تو نہیں ہوا، ہم تو واقعی میں ان کی ڈگری سے واقف نہیں ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں۔ میں نے کہا صحیح بات ہے، جب آپ کو یہ نہیں معلوم کہ وہ ڈاکٹر ہے یا نہیں تو پھر ان کے پاس جانے کا کیا جواز بنتا ہے؟ میرے شوہر کو فی الحال ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ مجھ سے باتیں کرنا چاہتے تھے تو میں بھی خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ سے دوبارہ اس بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گی، لیکن اب آپ ہی مجھ سے وعدہ کریں آپ کبھی مجھ پر شک نہیں کریں گے، میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچ جاؤں گی۔ بولے ہاں ہاں بالکل صحیح ہے، تم جو چاہو کرو، بس مجھے ان معاملات سے دور رکھو، میں صرف تم میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ اپنے شوہر کی محبت اور بےتابی دیکھ کر میں مسکرا دی۔ اگلے دن میں نے اس معاملے کی تہہ میں جھانکنا شروع کر دیا، کیونکہ اگلے دن آنٹی خود ہمارے گھر آئی، کہنے لگی بیٹی تم ہمارے گھر چلو، ہم نے تمہاری دعوت دینی ہے۔ میرا شوہر بھی تیار ہو گیا۔ رات والا وہ پورا سبق بھول گیا تھا جو بھی میں نے آنٹی کے خلاف باتیں کی تھی، یہ جو میں نے کل ان سے محتاط رہنے کا کہا تھا،
وہ اس کے ذہن سے جا چکا تھا۔ ان کا اتنا رعب تھا کہ جو بھی ان کی بات سنتا وہ وہی کرتا جو ان سے کہا جاتا۔ خیر ہم لوگ آنٹی کے گھر شام کو ہی گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ اچھا ہوا، چلے ان کا گھر دیکھنے کا موقع مل جائے گا، اسی طرح مجھے معلوم بھی ہو جائے گا کہ دراصل آنٹی خود واقعی ڈاکٹر ہے یا نہیں۔ اس بات کی وجہ سے میں پریشان بھی تھی۔ ہم جلد ہی آنٹی کے گھر پہنچ گئے۔ گھر کیا تھا؟ یہ تو ایک محل تھا جسے دیکھ کر میرے حیرت کے مارے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ سب لوگ ان کی عزت کیوں کرتے تھے۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو ہر چیز بڑی نفاست اور خوبصورتی کے ساتھ رکھی گئی تھی۔ وہاں کافی مہنگی چیزیں تھیں جنہیں دیکھ کر مجھے لگا کہ آنٹی واقعی ایک بہت امیر عورت ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، آپ کی بہن تو لاکھوں کماتی ہیں لڑکیوں کے آپریشن کرنے سے۔ میری ساس نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا، خدا کا خوف کرو بیٹی، میری بہن کسی سے پیسہ نہیں لیتی، 1 روپیہ بھی نہیں لیتی علاج کرنے کا، وہ یہ کام مفت میں کرتی ہے۔ یہ بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ جب لوگ انہیں پیسے نہیں دیتے تو یہ دولت کہاں سے آئی؟ میں نے کہا، یہ دولت انہیں ان کے شوہر کی طرف سے ملی ہے، لیکن جب میں آنٹی کے شوہر سے ملی تو وہ بھی ایک معمولی سا آدمی تھا۔ اسے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ لاکھوں کروڑوں کی اس جگہ کا مالک ہے، لیکن باہر حالات کچھ اور تھے جن پر مجھے شک ہوا۔ میں نے آنٹی سے پوچھا، آپ نے ڈاکٹر کی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ کہنے لگی، بس میں نے پرانے وقتوں میں پڑھی ہے۔ انہیں کسی کالج کا نام بھی نہیں معلوم تھا۔ کہنے لگی، اس ہسپتال میں جہاں میں تمہیں لے گئی تھی وہاں میرے جاننے والے بہت ہیں، میں ایک ڈاکٹر کے طور پر کام کرتی ہوں، میرا وہاں ایک دفتر بھی ہے۔ یہ بات سن کر میرے ذہن میں خراش سی ہوئی۔ میں نے ٹھان لیا کہ میں اس ہسپتال میں جا کر ضرور پتہ لگاؤں گی کہ آنٹی یہاں کیوں آتی ہیں۔ دعوت کے دوران آنٹی نے میری ساس سے ایک بات کی جو میرے ذہن میں چپک گئی۔ کہنے لگی، میں نے سنا ہے کہ تم اپنے چھوٹے بیٹے کا بھی رشتہ کرنا چاہتی ہو، دیکھو اچھے لوگوں میں رشتہ کرنا، اور ہاں جو میں کہہ رہی ہوں اس لڑکی کی صحت کے بارے میں معلوم کر لو، اگر تمہیں پتہ چلے کہ اس لڑکی میں کوئی مسئلہ ہے تو پہلے مجھے بتانا۔ بہرحال شادی کی رات والی رسم تو میں ہی کرنے والی ہوں، تو میں اس کا علاج کر دوں گی۔ میری ساس نے شہادت مندی سے ایسا کہا جیسے وہ جانتی ہو کہ علاقے کی سب سے بڑی ڈاکٹر آنٹی ہی ہے۔ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ 2 باتیں مجھے معلوم ہو چکی تھی۔ مجھے ہسپتال سے اس بات کا سراغ مل سکتا تھا جب میری دیورانی شامل ہو جائے گی تو اس رسم میں ہونے والے کچھ نہ کچھ علم مجھے ضرور ہو جائے گا۔ اگلے ہی دن میں ہسپتال پہنچ گئی۔ وہاں جا کر میں نے اس کمرے کے بارے میں پوچھا، ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ یہ کمرہ آنٹی نے ہسپتال والوں سے 500 روپے ماہانہ لیا ہوا ہے۔ یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ 500 روپے ماہانہ ایک کمرے کا وہ کیوں دیتی ہیں؟ آخر یہ کمرہ لینے کا مقصد کیا ہے؟ باقیوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ آنٹی کا ڈاکٹر سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے، انہوں نے بس یہ ہسپتال اپنے کمرے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس کمرے کا وہ ماہانہ کرایہ دیتی ہے۔ یہاں پر انہوں نے چھوٹے موٹے بستر اور ایسی چیزیں رکھی ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ واقعی ہسپتال کی شکل پیش کر رہا ہے۔ میں وہ کمرہ دے کر واپس آ گئی۔ بدقسمتی سے میں صرف کھڑکی سے دیکھ سکتی تھی کیونکہ کمرے کو تالا لگا ہوا تھا اور باہر شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ اس بات نے مجھے حیران بھی کیا اور پریشان بھی۔ میں نے ایک اور عورت سے بات کی تو اس نے بتایا کہ یہاں شادی کی پہلی رات لڑکیوں کو لایا جاتا ہے، خانزادی صاحبہ ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں لٹا کر رکھتی ہیں اور گھنٹوں بعد واپس لے جاتی ہیں۔ اب ان کی شہرت پھیلتی جا رہی ہے، مہینے میں وہ 3-4 بار یہ کام کرتی ہے اور اب محلے میں بھی آپ لوگ انہیں جاننے پہچاننے لگے ہیں۔ کچھ لیڈی ڈاکٹرز بھی ان سے بات چیت کرتی رہتی ہیں۔ میں یہ سب باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اگر آنٹی کا ڈاکٹر سے کوئی تعلق نہیں تو انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا تھا؟ یہ سب مناظر میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ جب میں گھر آئی تو میری ساس اپنی چھوٹی بہو کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ لڑکی یہاں نہیں آئی تھی اور میری ساس نے پہلے ہی اپنی بہن کو اپنی چھوٹی بہو کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ کس قسم کی ہے اور اس کی صحت کیسی ہے، طبیعت وغیرہ۔ میری ساس ان سے فون پر بات کر رہی تھی اور کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ بہرحال انہوں نے مجھے اصل معاملے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، بس کہا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ خیر میرے دیور کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور میرا تجسس بھی بڑھ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں ہسپتال جا کر اپنی خالہ ساس کا راز ضرور جانوں گی۔
دیکھوں گی اور اپنی خالہ ساس کے اس جرم سے پردہ اٹھاؤں گی جو وہ ہم سب سے چھپ کر رہی تھی اور ہمیں بتا بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے آنٹی کو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ان کا راز جان چکی ہوں۔ میں انجان بنی رہی۔ جس دن میری دیورانی رخصت ہو کر اس گھر میں آئی، اس کو بھی یہی سب باتیں سنائی جانے لگی کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہسپتال والی رسم ہوگی، کیونکہ تمہارے علاج کے بغیر ہم اپنے بیٹے کے پاس نہیں بھیج سکتے۔ وہ بھی ایک بڑے گھر کی تھی۔ کہنے لگی کہ میں ہسپتال نہیں جاؤں گی۔ پھر اس کا شوہر آیا، اس نے پہلا بسلا کر اپنی بیوی کو اپنی ماں کی بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہ لڑکی بھی اس رسم کی بھیڑ چڑھ گئی۔ آنٹی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے اب کے بعد پھر اس کی فتح ہو گئی ہو۔ لیکن جیسے ہی سب لوگ گاڑی میں بیٹھنے لگے، میں بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میری ساس کو اس بات پر خوشی ہوئی کہ مجھے اپنی دیورانی کا احساس ہے۔ آنٹی کو یہ بات برا لگا، کہنے لگی ہسپتال میں زیادہ لوگوں کا رش برداشت نہیں کیا جاتا، تم جا کر کیا کرو گی؟ گھر پر ہی رہو۔ میری ساس نے میری حمایت کرتی اور بولی کہ نہیں، بہو بھی ہے، ماحول دیکھ کر آئے گی تو اچھا ہے۔ خیر آنٹی مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہاں جاتے ہی آنٹی نے ایک عجیب حرکت کی۔ اسے کہنے لگی تم یہاں سے باہر چلی جاؤ، ہمیں یہاں پر اپنی بیٹی کا علاج خود کروانا ہے۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس دن میں ہی آئی تھی اور میری ساس مجھے لے گئی تھی، پر میری ساس کو باہر بھیج دیا گیا۔ میں نے نرس کو اچھی خاصی رقم دی اور کہا کہ تم مجھے ایک یونیفارم لا دو، میں تمہارے جیسے لباس پہن کر اس کمرے کی کارروائی دیکھنا چاہتی ہوں۔ نرس آسانی سے اس کام پر راضی ہو گئی۔ میں جلدی سے یونیفارم پہن کر اندر گئی اور کمرے میں موجود ایک پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ میں نے دیکھا کہ آنٹی لڑکی کو بے ہوش کرنے کے بعد جو کر رہی تھی وہ ہوش اڑا دینے والا تھا۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ آنٹی اتنی امیر کیوں تھی۔ ان کے گھر میں قیمتی صوفے اور فرنیچر کہاں سے آئے؟ ایسا کام جس کا انسان خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ ان کے پاس ایک اور لڑکی بھی کھڑی تھی جو دلہن کے پہنائے جانے والے زیورات اتار کر اسے نقلی زیورات پہنا رہی تھی۔ کرتے کرتے انہوں نے بالکل ویسا ہی دوسرا زیور دلہن کو پہنا دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دلہن کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ تو لوٹ چکی تھی۔ اس کا قیمتی خزانہ اس سے چھین لیا گیا تھا۔ یہ بات نہ تو میری ساس کو معلوم تھی، نہ گاؤں میں کسی کو اس دھندے کی خبر ہو سکی۔ آدھے گھنٹے میں اس کا آپریشن مکمل ہوا۔ میری دیورانی کو ہوش میں لا کر باہر کھڑا کر دیا گیا۔ وہ بھی میرے دوسرے لباس میں تھی۔ بس اس زیور کے ساتھ ہسپتال لایا گیا، آپریشن کیا گیا اور پھر گھر بھیج دیا گیا۔ میں یہ سب باتیں جان چکی تھی، لیکن میں یہ بات اپنی ساس کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے انہیں کہا تو وہ بولی تم جھوٹ کہہ رہی ہو، اپنا زیور میک اپ والوں کو دے کر نقلی پہنا لیا ہوگا، اسی لیے یہ باتیں کر رہی ہو۔ میں نے کہا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ باقی سب عورتوں کو چیک کروا لیں جن کے ساتھ یہ رسم ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں لوگ 15 تولہ سونا چڑھاتے ہیں اور وہ اپنی بہو کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے، تو پھر یہ کیسے مانیں گی؟ آپ نے ان سب عورتوں کو نقلی زیور پہنا دیا۔ میری ساس یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ خیر جو ہو گیا سو ہو گیا۔ وہ اپنے گھر میں بھی لوٹ چکی تھی۔ انہوں نے باقی لڑکیوں پر یہ رسم کرنے سے منع کر دیا، لیکن اپنی اتنی امیر بہن سے تعلقات بھی خراب نہیں کر سکتی تھی۔ سو یہ حقیقت وہ کسی کو بتا نہیں سکی اور آج بھی وہ دل ہی دل میں جلتی ہے کہ کاش ہمیں بھی اس رسم کی حقیقت کا پتہ ہوتا تو ہم اس طرح نہ لٹتے کہ ہماری سالوں کی جمع پونجی اس عورت نے ہڑپ کر لی اور کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے۔ ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔